بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس کی طرف آج آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں وہ ہے اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہو تو چاہے اس کا تعلق انسانوں کا آپس کے متعلق ہو یا مساجد سے متعلق ہو، مارکیٹ سے متعلق ہو، اللہ کا جو حکم ہے وہ تعبدی امر ہے، امر تعبدی ہے۔ یاد رکھیے، حکم اللہ کی اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تعبدی امر ہے، چاہے وہ کسی چیز کے متعلق بھی ہو۔ آپ نے اس حکم پر عمل کرنا ہے اس طرح سے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور آپ اللہ کے اس حکم کو عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ یہاں ایسا فرق نہیں ہے کہ تعبدی امر تو کچھ اور ہو اور جو معاملات کا احکام ہوں وہ کچھ اور ہو۔ نہیں، اگر اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، اور آپ واقعتاً اللہ کے اس حکم کے پیش نظر زنا سے دور رہتے ہیں، تو آپ واقعتاً ایک تعبدی امر پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتا ہے لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، تو سود نہ کھانا بالکل اتنی ہی تعبدی امر ہے جس طرح سے صلاۃ ہے، جس طرح سے زکوٰۃ ہے، جس طرح سے حج ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور میرے خدا کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق میں مجھ تک جو بات پہنچتی ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی یارانہ ہے، دوستانہ ہے، آپ آپس میں بیٹھ کر کوئی گپ شپ اور لگا سکتے ہیں، یا آپ موسم کا حال پوچھ سکتے ہیں، یا موسم کا حال، یہ نہیں ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، اس نے جو بھی آپ کو امر دیا ہے، اس نے جو بھی آپ کو حکم دیا ہے، وہ تعبدی امر ہے۔ آپ کو اسے اسی تعبدی امر کے طور پر ہی لینا ہے، اور اسی تعبدی امر کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں کہ اب آپ یہ خیال کرنے بیٹھ جائیں کہ کیونکہ اس کا معاملہ تو تعبدی امور سے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، مگر اس کا معاملہ ایسی چیزوں سے متعلق ہے جو میری معاملات حیات سے ہیں، میرا دوسرے انسانوں سے جو تعلق ہے، تو نتیجے کے طور پر آپ جب انسانوں کے ساتھ تعلق کی طرف جب آپ جائیں گے تو کیونکہ تعبدی امر تو آپ نے اسے رہنے نہیں دیا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب آپ اس حکم کے اندر جو خالصتاً تعبدی امر تھا، اب آپ نے اس کے اندر مصلحتوں کو تلاش کرنا ہے، مصلحتوں کو تلاش کرنا ہے، اور ان مصلحتوں کو سامنے رکھنا ہے، اور مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی آپ حکم پر عمل کریں گے اور کبھی آپ حکم سے اپنے آپ کو بے نیاز بھی بنا لیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو تعبدی امر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بندے پر جسٹ اس طرح کی حیثیت رکھتا ہے جیسے آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب کا سب تعبدی امور ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حکم چاہے اس کا تعلق انسانوں کا انسانوں سے ہو، مرد کا عورت سے ہو، عورت سے مرد سے تعلق ہو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو قرآن شریف میں طلاق کے معاملات میں بھی یہ فرمایا گا تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جن جن باتوں کے متعلق حدود اللہ جو ہیں وہ چیزیں ہیں جہاں خالصتاً آپ تعبدی حیثیت سے یا تعبدی احساس سے، عبودیت کے احساس سے آپ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سے عبودیت کا یہ احساس ختم ہو جائے تو اب آپ جو کچھ بھی انجام دیں گے وہ عبودیت کے احساس سے خالی ہوگا، تو اب آپ یہ سمجھیں آپ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے تو اسے آپ عبادت سمجھ کے ہی انجام دیں، اور تب آپ اس حکم کو اس کی روح کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اس حکم پر اس کی روح کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔
اس مقدمے کو، اس بات کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب آپ اگلی بات کی طرف آئیں۔ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں قربانی بیت اللہ کی نظر ہے، بیت اللہ کی نظر ہے۔ وہ ایک نذرانہ ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے حضور جا کر وہاں پیش کرتا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں اور جا کر آپ وہاں قربانی کرتے ہیں، اور وہاں آپ حج کریں، حج کی کوئی بھی شکل ہو، قران ہو، افرادہ ہو یا تمتع ہو، جو بھی شکل ہو، لیکن وہاں آپ نے جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی عبادت ہے، یہ خالصتاً تعبدی امر ہے۔ تعبدی امر کے سلسلے میں دو باتیں اور آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ مکتوبات ہیں۔ مکتوبات کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں جو تطوعات ہوتے ہیں، جو مکتوبات کے تتبع میں ہوتے ہیں۔ تطوعات کہتے ہیں جتنا کچھ آپ اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرض کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسے کسی دوسرے طرح میں فرض کریں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، آپ 5% دے دیتے ہیں، آپ 10% دے دیتے ہیں۔ آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں عشاء کے، آپ اس کے ساتھ 12 رکعتیں اور نوافل پڑھ لیں۔ تو یہ ہے جنہیں تطوعات کہا جاتا ہے، کہ آپ وہی جو فرض تھے آپ نے ان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دیں، اور آپ نے کیا اسی تتبع میں ہی ہے، جو اللہ کا حکم تھا اسی کو ہی آپ نے آگے انجام دیا ہے۔ تو جہاں پر مطلب آپ ایک حاجی جاتا ہے وہاں پر ایک جانور ذبح کرتا ہے، ایک بندہ جا کر وہاں 5 جانور ذبح کر دیتا ہے، تو یہ تطوعات ہے۔ اللہ کے دین میں قربانی صرف اور صرف وہاں حاجیوں پر فرض ہے جو وہاں بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف حج کی غرض سے جو وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے جانور ذبح کرنا ہے۔ اس کے سوا جو حاجی نہیں ہیں، غیر حاجی ہیں، حالت احرام سے باہر ہیں، حالت احرام سے باہر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، اب ان پر آپ اللہ کے دین کے حوالے سے بھی اپنی مرضی ایڈ نہیں کر سکتے، وہاں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ خیال کرنا کہ جی 10 محرم کے بعد 10 ذی الحجہ تک، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اب آپ نے اس عرصے میں بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کٹوانے، وہی جو احرام کی پابندیاں آپ نے ان کو انجام دینا ہے، تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہاں حدیث کو خاص طور پر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا ہے، میں اس پر ایک تفصیل سے بعد میں اپنی گفتگو عرض کروں گا۔ سردست میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بات کو اگر کوئی بندہ منسوب کرتا ہے تو اصل حدیث کے اندر جو اصل ہے وہ راوی ہے، قول رسول نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ کا دین بھی بنا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، اگر غیر نبی سے نبوت کا مفاد ممکن ہے تو پھر تو آپ ختم نبوت کے سارے دروازے کھول رہے ہیں، ختم نبوت کا تو آپ کوئی تصور ہی نہیں رہنے دے رہے۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں
صرف اور صرف حاجیوں پر قربانی فرض ہے، اس کے سوا باقی کہیں بھی آپ قربانی اللہ کی راہ پر جانور آپ ذبح کرتے ہیں ضرور کریں، اللہ کی راہ پر جانور ذبح کریں، آپ جانوروں اس کا گوشت لوگوں کو کھلائیں، آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ خیال کرنا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے دین میں شامل ہے، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ تعبدی امور کو آپ تعبدی امور ہی رہنے دیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ 4 فرضوں کی جگہ پر آپ 5 فرض بنا لیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کسی مماثلت کی بنیاد پر حجاج کرام کے ساتھ آپ نے اپنی کوئی مماثلت پیدا کرنی ہے اور اس کو آپ اللہ کا دین سمجھتے ہیں، تو بدعت آخر کس چیز کا نام ہے؟ سنت اور بدعت یہی تو فرق ہے کہ جب آپ ایک نئی بات کو اللہ کا دین بنانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا دین بتا دیتے ہیں، تو وہی بدعت ہوتی ہے۔ تو قربانی کے متعلق یہ تصور کہ اس کے سوا حجاج کے علاوہ 10 ذی الحجہ کو باقی مسلمانوں پر بھی مطلب کوئی بھی درجہ آپ اس کو دے دیں، وہ اللہ کے دین کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب باقی آپ کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کی سوچ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ اللہ کے دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ قربانی جانور ذبح کرنا یا نہر کرنا اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو قربانی کا تصور اس وقت موجود ہے جو مسلمانوں کے ہاں رواج پا گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کے دین سے کہیں زیادہ لوگوں کے دوسرے مفادات ہیں۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ تعبدی امور اللہ کے احکام کی جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے تعبدی احکام ہیں، ان تعبدی احکام میں آپ اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔